اہل کتاب سے جو فاسق ہے، آخر میں فاسق ہے، یہ آخر میں ان سے کہو قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا، تم ہم سے انتقام لیتے ہو، وینجنس کرتے ہو کہ ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ، ہم ایمان لائے، یہ کہ ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ، تمہیں اس بات سے وینجنس ہو رہی ہے، تمہیں اس سے جیلسی ہو رہی ہے، انتقام لے رہے ہو اس بات سے، اور ہم ایمان لاتے ہیں جو نازل ہو ہماری طرف، اور جو نازل ہو پہلے سے نازل کردہ ہے، یہ پہلے سے نازل کردہ ہے، کوئی نئی چیز تھوڑی آ رہی ہے، یہ وما انزل من قبل پہلے سے نازل کردہ ہوا ہے، میں نے تھوڑی نہ پہلے سے لکھا ہوا یہ چیز، یہ ریویلیشن جو ہے یہ پہلے سے ہوئی ہوئی ہے، ہم ایمان لاتے ہیں جو ہماری طرف ریویل ہوا، ریویل کا مطلب جو آیا ہو جائے، اور یہ پہلے سے نہ آیا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے سے ریویل ہوا ہے، اور اکثر جو فاسق ہے وہ اکثریت کیا کر رہی ہے، وہ اس کا فریڈم لے لیتی ہے، فریڈم کے معنی ہوتا ہے کہ وہ لبرٹی لے لی، کیا کام صحیح ہوگا، اپنی بات پھر وہی کر دی، یہ سنا سمجھا پھر واقع. تو اللہ نے ایمان والوں سے کہا کہ ان سے کہو، یہ کون لوگ ہیں جو لبرٹی لے رہے ہیں، کہہ دو اہل کتاب سے، اہل کتاب یہاں اللہ نے ایڈریس کر دیا، کیونکہ اہل کتاب میں دونوں گروپ تھے، میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، ایمان والے اور فاسق. اب ایمان والوں سے اللہ کہہ رہا ہے کہ فاسق لوگوں سے کہو قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا، تم کیا ہم سے انتقام لیتے ہو، ہم سے، الا ان آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ، وما انزل الینا، اور جو نازل کیا گیا ہمارے اوپر کیا نازل کیا جا رہا ہے، ہمارے اوپر یہ نازل کیا جا رہا ہے کہ ایک کتاب چلی آ رہی ہے، ہمارے اوپر نازل کیا جا رہا ہے کتاب تمام انبیاءوں کو ملی، محمد رسول اللہ کو بھی وہی کتاب میں سے ملی، تصدیق کر رہی ہے وہی، یہ نازل کیا گیا ہے، ہم یہ مان لا رہے اس پہ، تم ہم سے انتقام لے رہے اس بات سے. یہ پہلے سمجھے نا کیا چیز نازل، ایسا لفظ نازل کیا ہوا، ریویل کیا ہوا، اور ریویل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پہلے چھپا ہوا تھا ویل میں تھا، ویل انگلش کا ورڈ ہوتا ہے پردہ، انویل ہو گئی، ریویل ہو گئی، دوبارہ انویل ہو گئی، بات پہلے سے تھی، وہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پہلے سے لکھا ہوا ہے کتاب میں، انویل ہو جانا، ریویل ہو جانا، نازل ہو جانا، اترنا. تو یہ چیز جو ہمارے پہ نازل ہوا ہے اس کی وجہ تم ہم سے انتقام لیتے ہو، وینجنس کرتے ہو، اس بات سے تمہیں وینجنس ہو رہی ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ جو نازل کیا ہمارے پاس، جو نازل ہے پہلے سے بھی، خبر سے پہلے سے ہی نازل ہوا ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں، پہلے سے، یعنی اللہ تعالیٰ دو باتیں کہتا ہے، وما انزل الینا، جو نازل کیا گیا ہمارے اوپر ہماری طرف، وما انزل من قبل، اور یہ پہلے سے نازل کیا گیا ہے، پہلے سے قبل سے یہ نازل کیا ہوا ہے، وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، اور بے شک اللہ کہہ رہا ہے یہ جو ہے اکثر جو ان کی جو ہے وہ لبرٹی کر رہا ہے، لبرٹی لے جا رہا ہے، جو احکام ہے اس کی لبرٹی لے لیتے ہیں، فاسق ہے یہ، لے لیا انہوں نے لبرٹی، فرق ڈال دیا. پھر اب یہ وہی دو گروپ آپ پہچانتے جائیں گے. المائدہ 5 اس کی 77 آیت، قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، کہہ دے اہل کتاب تم اپنے دین فیصلے میں بغیر حق کے غلو نہ کرو، غلو کے مطلب ہوتا ہے مبالغہ نہ کرو، مبالغہ نہ کرو، میں بھی بتاتا ہوں، اور تم ایسی قوم کی خواہشات کی پیروی نہ کرو، تحقیق جو پہلے سے گمراہ ہو چکی ہے، اور لوگوں کو کثرت سے گمراہ کیا، اور ٹھیک راستے کے بارے میں گمراہ ہو گئے، جو صحیح راستہ ہے اس کے بارے میں وہ خود گمراہ ہے پہلے سے. تو اللہ نے ایڈریس کیا اہل کتاب سے یہ بات کہو، یہ پھر وہ ایمان والے کہہ رہے ہیں جو فاسق ہیں، جنہوں نے آزادی لے رکھی ہے، ان سے اللہ کہہ رہا ہے قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، کہہ دو اہل کتاب تم مبالغہ سمجھتے اردو کا ایک ورڈ، ایگزیجریٹ کرنا ایک بات کو، بات اتنی سی ہے، اسٹریٹ فارورڈ ہے، اللہ کی کتاب اہل کتاب ہے اور اس کے ساتھ اہل کتاب ہے، اس میں مومن ہے اور فاسق ہے، مگر آپ اس کو ایگزیجریٹ کر کے پتہ نہیں کیا بنا دیا اہل کتاب کو. تو اللہ کہہ رہا ہے اپنے اس کے اندر مبالغہ نہیں کرو، ایگزیجریٹ نہیں کرو، اتنا زیادہ ایگزیجریٹ نہیں کرو، مبالغہ نہیں کرو. لا تغلوا فی دینکم، فیصلے کے اندر، فیصلہ کیا اللہ تعالیٰ کا، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک فیصلہ کیا ہے، اسلام. اسلام کے معنی سلامتی حاصل کرنا، پیس. موسٹ سرٹنلی ان دا سائٹ آف اللہ دی ججمنٹ از ٹو اٹین پیس. اللہ کے نزدیک اسلام سلامتی حاصل کرنا، ٹو اٹین پیس، سلامتی پیس حاصل کرنا جو ہے وہ فیصلہ ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، فیصلہ جو اسلام سلامتی کا ہے اس میں تم ایگزیجریٹ نہ کرو، ایگزیجریٹ نہیں کرو، مبالغہ نہ کرو، بغیر غیر الحق، حق کے علاوہ، سچائی حق کے علاوہ آپ اس طرح کی باتیں آپ نے ملا رکھی ہے، بتا رہے ہیں آپ، یہ اللہ کہہ رہے مبالغہ ہو گیا. اور پھر آگے اللہ نے کہا ولا تتبعوا اہواء قوم، پھر اللہ نے کہا تم اتباع نہیں کرو خواہشات اس قوم کی جو پہلے سے گمراہ ہے، اور کثرت سے وہ گمراہ اور ان کو راستے کے بارے گمراہی ہے.
یعنی ایسے لوگ ہیں جو بظاہر تو اہل کتاب ہیں, کتاب کے اہل مانے جا رہے ہیں, ان کو آپ اہل کتاب کہیں گے, ان کے پاس کتاب ہے, کتاب بھی ہے گھر میں, قرآن بھی ہے, اللہ کی کتاب بھی ہے سب, لیکن وہ گمراہ ہیں. یہ دیکھیے یہاں لکھا ہوا ہے کہ ایسی قوم خواہشات کی پیروی نہ کرو, تحقیق جو پہلے سے گمراہ ہو چکی ہے اور لوگوں کو کثرت سے گمراہ کیا اور ٹھیک راستے کے بارے میں گمراہ ہے, وہ جو صحیح راستہ اس کے بارے میں خود گمراہ ہے وہ, مگر اہل کتاب ہے, ایڈوانٹیج دے رہے ہیں, کتاب ہے, ہم بھی قرآن پڑھ رہے ہیں, تم بھی قرآن پڑھ رہے ہو, سب قرآن پڑھ رہے ہیں. تو ایسے کون سے لوگ ہیں جو گمراہ ہیں؟ گمراہ وہی لوگ ہیں, میں نے آپ کو بتایا جو احکامات ہیں اس کی وضاحت کیوں نہیں کر رہے, وہ کیوں نہیں 19 نبیوں کی باتیں کر رہا ہے کہ 19 نبی کو ایک کتاب ملی, کیوں فرق تفرقہ اشارات ڈفرینٹ کر رکھی, کتابیں مختلف کر رکھی ہیں, کس نے کہا آپ کو؟ اللہ تو نہیں کہہ رہا, آیات میں تو نہیں کہہ رہا, ہم نے ایک کتاب پہلے اسٹیبلش کی, پھر اس کے اہل دیکھ رہا, اب اس کے اہل. تو جو پہلے سے گمراہ ہیں یہ گمراہ ہیں, راستے کے بعد ٹھیک ٹھاک گمراہ ہیں پہلے سے, ان کی اللہ کہہ رہا ہے اتباع خواہشات کی, یو ڈونٹ ہاؤ ٹو فالو دیئر ڈیزائرس. تو یہ اللہ نے یہاں پر اس طرح کہا ہے, تحقیق جو پہلے سے گمراہ ہو چکی ہے اور لوگوں کو کثرت سے گمراہ کر رہی ہے, اور ٹھیک راستے کے بارے میں, جو صحیح راستوں کے بارے میں گمراہ ہے, وہ جو راستہ ہے اس کے بارے میں گمراہ ہے. اب گمراہ لوگ ہیں, کتاب ہے ان کے پاس, سب کچھ جمع گمراہ ہے, ان کی اللہ کہے پہلے بھی نہ کریں آپ. تو یہ ہم کو ایمان والوں کو اللہ یہ ایجوکیٹ کر رہا ہے جو کتاب کے اہل میں ایمان والے ہیں. مگر ایمان والوں کی پہچان میں بتا چکا ہوں, جو شروع سے کتاب چلی آ رہی ہے اس کی تصدیق کرتے آ رہے ہیں, اس کو ویریفائی کرتے آ رہے ہیں, وہ ایمان والے. ایمان والے تو بہت آسان ہے کہنا, ایمان والے جب اللہ خطاب کر رہا ہے اے ایمان والو, تو آیت بتاؤ کون سی کس بات پر ایمان ہے, تو پتہ چلا آپ اپنے گھر سے بتائیں گے, دماغ سے پروگرامنگ سے بتائیں گے یہ میرا ایمان ہے. تو جو پروگرامنگ سے آپ نے بتایا وہ اللہ کی آیت تھوڑی ہے, جو پروگرام سے بتایا اس پہ آپ کا ایمان ہے, وہ آپ کا عقیدہ ہے. آیات جب بتائیں گے وہ اللہ کی ایمان والوں, اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا, تو اللہ نے کہا اے ایمان والو, تو آپ کے پاس ایمان والوں کی آیتیں پتہ ہونی چاہیے, اس پہ ایمان ہونا چاہیے اور عمل ہونا چاہیے. آمنوا وعملوا الصالحات. اب آپ کو نہ آیت پتہ ہے نہ عمل پتہ ہے, آپ اپنے گھر سے لے آئے کہ میرا تو یہ عقیدہ ہے صاحب. تو یہ جو آپ کا عقیدہ ہے یہ کہاں سے آیا, یہ کس نے دیا آپ کو؟ تو یہ پہلے سے لوگ گمراہ ہیں, ان کی بات ہو رہی ہے. تو وہ پروگرامنگ وہی اس کا پرچار کر رہے ہیں, وہی سلسلہ جاری ہے. تو ہم کو یہ آیتوں سے یہ وضاحت ہو رہی ہے کہ دو گروپ کیسے چل رہے. اب ایک اور گروپ آ گئے قرآن مجید میں, سورہ نساء 4 اس کی 44 آیت, الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالہ ویریدون ان تضلوا السبیل. کیا تو نے ان کی طرف دیکھا جنہیں کتاب میں سے حصہ دیا گیا, وہ گمراہی خریدتے ہیں اور وہ ارادہ کرتے ہیں کہ تم بھی راستے سے گمراہ ہو جاؤ. دیکھا آپ نے, اب یہ جو نصیب جو لفظ ہے نصیبم من الکتاب, عربی میں تو اس کا معنی میں نے ترجمہ میں یہاں لکھا ہے حصہ, اس کے اور بھی معنی ہے جیسے نصیب, کہتے میری تو قسمت ہی خراب ہے. لفظ سنا آپ نے, قسمت, نصیب, میرا نصیب ہی خراب ہے. یہ جو نصیب لفظ ہے یہ عربی کا نصیب وہیں سے آ رہا عربی کا. تو نصیب میں ہمیں کتاب ملی ہوئی ہے. کچھ لوگ ہیں جنہیں نصیب میں کتاب مل گئی. اللہ کہہ رہا ہے الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب, کیا تو نے ان کی طرف دیکھا جنہیں کتاب میں سے نصیب میں سے کتاب میں سے نصیب ملا, مطلب نصیب حصہ ملا ہوا ہے, یعنی اس کا نصیب ملا ہوا ہے, اس کا شیئر ملا ہوا ہے, یعنی کتاب کا ایک شیئر ملا ہوا ہے آپ کو, اس کا حصہ ملا ہوا ہے یا نصیب میں ملی ہوئی کتاب آپ کو کتاب سے. وہ گمراہی خریدتے ہیں اور ارادہ کرتے ہیں کہ تمہیں بھی راستے سے گمراہ کریں. یہ کس کے پاس ہے کتاب؟ آپ سوچیں کتاب کس کے پاس ہے, کس کے پاس شروع سے چلی آ رہی ہے؟ ہم لوگوں کے پاس. اور ہم ہی لوگ تو کر رہے ہیں یہ سب, دوسرے کو گمراہ کرنے میں تلے میں, جان نہیں رہے پہلے کیا لکھا ہوا ہے, اور شیئر کر رہے ہیں کہ کچھ تو ملا ہوا ہی ہے نا, نصیب میں ہے تو صحیح, کچھ تو حصہ کہہ سکتے ہیں آپ. ہر آدمی یہ نہیں کہہ سکتا مجھے کچھ پتہ ہی نہیں کتاب میں, کہ کچھ نہ کچھ تو پتہ ہے اس کو. کتاب کا شیئر ہولڈر ہے وہ, کتاب کا نصیب میں ہے, وہ قسمت ہے اس کی کتاب میں سے, اور وہ گمراہ کر رہا ہے. اور وہ ارادہ, وہ گمراہی خرید لیتے ہیں اور ارادہ کرتے ہیں کہ تمہیں بھی راستے سے گمراہ ہو, تم بھی راستے سے گمراہ ہو جاؤ. تو آپ بھی ان سے لوگوں سے ایجوکیٹ ہو جائیں کہ کتاب کے والے بہت سارے لوگ ہیں, کتاب سب کے پاس ہے, نام کے جتنے فرقے ہیں سب کے پاس کتاب ہے, لیکن کون آدمی کتاب سے بتا رہا ہے یا کتاب سے کیا بتانا چاہ رہا ہے, وہ یہاں سے بتا رہا ہے, یہ کتاب سے بتا رہا ہے, کہاں سے بتا رہا ہے. تو آپ کو ویریفائی کرنا پڑتا ہے, دیکھنا پڑتا ہے, کنفرم کرنا پڑتا ہے. اسی طرح آگے دیکھیں سورہ نساء 4 اس کی 51 میں, الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا. کیا تو نے ان کی طرف دیکھا
جنہیں کتاب میں سے حصہ دیا گیا وہ جبت و طاغوت یعنی طغیانی ناحق سرکشی کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں، اور ان کے لیے جو کفر کرتے ہیں کہتے ہیں کہ وہی ہیں جو ایمان والوں سے زیادہ ہدایت کے راستے پر ہیں۔ اب ایک وہی نصیب میں جن کے پاس کتاب ملی ہوئی ہے، پہلے تو یہ تھا کہ وہ گمراہی خرید رہے ہیں اور وہ تلے ہوئے ہیں کہ تمہیں بھی گمراہ کر دیں۔ دوسرا بھی یہ پہچان ہے جنہیں شیئر ملا ہوا ہے، کتاب کا ایک حصہ ملا ہوا ہے، شیئر ہولڈرز ہیں، وہ طاغوت ناحق پرستگی اور جبت کے آئینے بت پرستی کر دیتے ہیں لوگ، معنی کوئی سپرسٹیشن کر دیتا ہے، کوئی میجک، اس پہ بلیف کرتے ہیں وہ اور ایمان رکھتے ہیں۔ اس بات پہ تو ایمان رکھتے ہیں کتاب کے شیئر ہولڈر، نصیب ان کے پاس کتاب کا ہے، لیکن ایمان کس بات پر ہے؟ ناحق سرکشی اور جبت۔ اور ان کے لیے جو کفر کر رہے ہیں، جو کافر ہیں کفر کرتے ہیں، ان کے لیے وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ وہی ہیں جو ایمان والوں سے زیادہ ہدایت کے راستے پر ہیں، جو اللہ کی آیات کا کفر کرتے آ رہے ہیں۔ اللہ کی آیت کے کفر کون کرتا ہے؟ جو آیت سنتا ہے، سمجھتا ہے اور اس کے بعد وہ کفر کر دیتا ہے۔ اور جن کو شیئر ہولڈر ہیں کتاب کے، یہ کفر کرنے والے سپوز گروپ ہے، میں آپ کو سمجھانے کی بتا رہا ہوں، یہ گروپ ہے جو آیت کو کفر کر رہا ہے، اور یہ وہ گروپ وہ ہے جس کو اس کتاب کا شیئر ملا ہوا ہے، حصہ ملا ہوا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے ان کفر کرنے والے کو کہ یہ لوگ زیادہ ہدایت یافتہ ہے ایمان والوں کے مقابلے میں۔ جو ایمان والے لوگ ہیں، جو اللہ کی آیت کو شروع سے کتاب مانتے آ رہے ہیں، جو ایمان والے لوگ ہیں، ان کے بارے میں کافر جو ہے، جو کفر کرتے آ رہے ہیں آیات کے ساتھ، ان کو زیادہ ہدایت یافتہ سمجھ رہا ہے۔ یعنی میں سمجھاؤں آپ کو، اگر میں کہوں یہ جو میں بیان کر رہا ہوں آج، اس بیان کے مقابلے میں ان کو زیادہ ہدایت یافتہ سمجھ رہے ہیں آپ کو شیئر ملا ہوا ہے نا کتاب کا، تو آپ ان کو زیادہ ہدایت یافتہ سمجھ رہے ہیں بیسیکلی۔ اب سمجھ میں آیا آپ کو؟ جو کفر کرتے آ رہے ہیں بیسیکلی، جو آیت کا کفر کرتے آ رہے ہیں، اور جو آج آپ سن رہے ہیں وہ ایک ہی کتاب انبیاءوں کے ساتھ مل رہی ہے، تو ایمان تو یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن جو کفر کرتے آ رہے ہیں ان کو زیادہ ہدایت یافتہ سمجھ رہے ہیں آپ، شیئر ہولڈرز کتاب کے۔ ان کو کہہ رہے ہیں وہ غلط کیسے ہو سکتے ہیں؟ اتنے بڑے سارے بزرگ ہیں، پتہ نہیں کون عالم ہے، تمام دنیا کے لوگ، یہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ ایک سے ایک نام سے ڈرائیں گے مجھے آپ۔ تو آپ ان کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ زیادہ ہدایت یافتہ۔ یہ لکھا ہوا ہے، دیکھیے آپ، دوبارہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ کیا تو نے ان کی طرف دیکھا جنہیں کتاب میں سے حصہ دیا گیا، وہ جبت و طاغوت طغیانی ناحق سرکشی کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں، یعنی وہ ایمان رکھ رہے ہیں طاغوت اور طغیانی اور جبت کے ساتھ، اور ان کے لیے جو کفر کرتے ہیں، یعنی کفر کرتے ہیں، ان کے لیے کیا کہتے ہیں؟ کہ وہی ہیں جو ایمان والوں سے زیادہ ہدایت کے راستے پر ہیں۔ ایمان والے جو میں نے آپ کو آج بتایا، یہ آیات جو کتاب سے اسٹیبلش ہوئی کی کتاب ایک ہے، اس کے اہل کون ہے، اس پہ فاسق ہے اور ایمان والے، یہ جو آیتیں آ رہی ہیں سامنے، یہ سننے کے بعد ان کو زیادہ ہدایت یافتہ سمجھ رہے ہیں آپ۔ شیئر ملنے کے بعد کتاب کا جو حصہ ملا آپ کو، تو آپ کہتے ہیں وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے، ان کی زندگی گزر گئی اسی چکر میں، جبکہ آپ ان کے سے ملے بھی نہیں ہیں۔ ان کے بارے میں اتنی باتیں بتا دیں گے آپ مجھے کہ وہ فلانے ویریفائی بھی نہیں کیا ہوا آپ نے، لیکن آپ کے بارے میں یہ بتایا کہ وہ رائٹس لوگ ہیں، ان کے بارے میں آپ وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو یہی تو کہہ رہے ہیں رائٹلی گائیڈڈ پیپل۔ تو یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہم ہی تو کہہ رہے ہیں جن کو کتاب کا شیئر ملا ہوا ہے۔ تو یہ ایجوکیشن آیت سے ہی تو کریں گے آپ، کون آدمی کس طرح کہہ رہا ہے، کتاب کا اہل کون ہے، اور نصیب جن کو مل گیا وہ کیا کہہ رہے ہیں، تو آئیڈینٹیفائی کر لیں آپ۔ تو اس آیتوں سے یہ آئیڈینٹیفیکیشن ہو رہا ہے۔ پھر آل عمران، پھر وہی نصیب جسے شیئر ملا ہوا ہے، آل عمران 3:23، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون۔ کیا تو نے ان کی طرف دیکھا جنہیں کتاب میں سے حصہ دیا گیا، وہ اللہ کی کتاب کی طرف پکارے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے درمیان حکم دے، پھر ان میں سے ایک فریق پلٹ جاتا ہے اور وہ سب اعراض کیے ہوئے ہیں۔ اعراض کیا ہوتا ہے؟ اوائڈ کیا ہوا ہے، اگنور کیا ہوا ہے، یعنی باقاعدہ ان کی پرسنالٹی ایسی ہے کہ باقاعدہ اعراض کیے ہوئے ہیں۔ سنا کہ کتاب ایک ہے، 18 نبیوں کے ساتھ ہے، 19 نبیوں کے ساتھ ہے، سب سنا، اور پھر اعراض کیے ہوئے۔ بھائی آپ یہ سوچیے کہ اعراض کیوں کیے ہوئے کتاب سے؟ بتائیں یہ چیز کوئی، یہ تھوڑی کہ کوئی انوینٹ کی جا رہی ہے، پہلے سے لکھی ہوئی ہے۔ تو اس چیز کو اگر آپ واضح ہو جائے تو اس کو شیئر کریں لوگوں کے ساتھ، تاکہ وضاحت ہو لوگوں کی۔ اگر آپ نہیں کریں تو اعراض کر رہے ہیں، اوائڈ کر رہے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں معرضون وہم ثم یتولی فریق منہم، ایک فریق ہے ان میں سے جو کہ پلٹ جاتے ہیں اعراض کیے ہوئے۔ تو یہ ہر زمانے میں ہو رہا ہے، یہ سمجھے، یہ جو آپ سن رہے ہیں آج بات، یہ کوئی ایسی بات نہیں، یہ باقاعدہ گراؤنڈ پہ ویریفائی کر لیں آپ اپنی زندگی میں۔
کہ کون لوگ آیات سے اعراض کیے ہوئے ہیں, کون منہ پھیرے ہوئے ہیں. جب ان کو بلایا جاتا ہے کتاب اللہ کی طرف اور اللہ کی آیتیں یوں پلیس کی جاتی ہیں, واضح طور پہ ویریفائی کرایا جاتا ہے, تو اعراض کر لیتے ہیں, اور پھر خود بھی نہیں آتے, دوسروں کو بھی منع کرتے ہیں وہاں مت جانا, منع باقاعدہ. اور ایک غلطی سے کوئی آ گیا تو کہنا آئندہ تو میں اب جاؤں گا نہیں, پتہ نہیں کیا سن لیا میں نے. مطلب وہ اس سے اب تو آگے تو سننا پڑ رہا ہے, جو بھی سننا, اگلی دفعہ تو پکا ارادہ آؤں گا نہیں. یہ آدمی اعراضی تو کر رہا ہے, اعراضی تو کر رہا ہے, اور کیا کہیں گے اسے آپ؟ اعراض تو کرنا کسے کہتے ہیں؟ اعراض یہ ہوتا ہے کہ آپ مطلب اپنے کو اوائڈ کر رہے ہیں, لا تعلق اعراض کیے ہوئے. سب دیکھیے یہ سب اہل کتاب کی لوگ ہو رہی ہے. سورہ آل عمران 3 98 اور 99. قل یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون. قل یا اہل الکتاب لما تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون. کہہ دے اہل کتاب تم اللہ کی آیت کے ساتھ کیوں کفر کرتے ہو, اور جو تم عمل کرتے ہو اس کے اوپر اللہ گواہ ہے. کہہ دے اہل کتاب تم اسے جو ایمان لایا اللہ کی راہ کے بارے میں اس میں ٹیڑھ ڈھونڈتے ہو, کیوں روکتے ہو, اور تم خود گواہ ہو, اور اللہ اس کے بارے میں جو تم عمل کرتے ہو غافل نہیں ہے. یعنی آپ یقین کیجئے, یہ میں آپ کو جو آیت بتا رہا ہوں اس میں, یہ آپ کے ساتھ باقاعدہ 100% گراؤنڈ پہ سچویشن ڈیولپ ہو جائے گی. جب بھی آیت کی آپ وضاحت کریں گے تو یہ بیہیویئر نظر آئے گا آپ کو. وہ تو اللہ کہہ رہا ہے کہہ دے اہل کتاب سے تم اللہ کی آیت کے ساتھ کیوں کفر کر رہا ہو. جب یہ اللہ کی آیتیں واضح پڑھ کے سنائی گئیں تو وہ کفر کریں گے آیت کے ساتھ. آیات کے ساتھ کفر کا مطلب ہوتا ہے آیت سننے کے بعد اس کا انکار, کفر کیا. اللہ کہا کیوں تم کفر کر رہے ہو اللہ کی آیت کے, اور جو تم جو عمل کر رہے ہو اس پہ اللہ گواہ ہے. پہلے تو اللہ نے اپنے کو گواہ بنایا, اور پھر آئے کہہ دے اہل کتاب تم اسے جو ایمان لایا. اگر کوئی اس بات پر ایمان لے آئے آج, اگر فرض کری کوئی ایمان لائے اس آیتوں پر جیسے بتائی گئی, اس کانسیپٹ پر جو روح سامنے آئی, تو اللہ کہے وہ جو ایمان لائے تو تم اسے جو ایمان لایا اللہ کی راہ کے بارے میں اس میں ٹیڑھ ڈھونڈتے ہو. ٹیڑھ یعنی ایسی اس کو ٹوسٹ کر دیں, ٹیڑھ کر دیں کہ آدمی کنفیوز ہو جائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. ٹیڑھ ڈھونڈتے ہو, کیوں روکتے ہو اس کو جبکہ تم خود گواہ ہو. یعنی اللہ بتا رہا ہے کہ تم اگر کوئی آدمی اس طریقے پہ ایمان لائے تو جو لوگ جن کے دل میں ٹیڑھ ہے, یا اس آدمی جو ایمان لا رہا ہے اس کے اندر ٹیڑھ ڈھونڈ رہے ہیں اس میسج کے اندر, اور یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے وہ خود بھی گواہ ہیں, خود بھی پڑھتے ہیں قرآن ڈیلی ڈے اینڈ نائٹ, خود بھی اللہ کی آیت تلاوت کر رہے ہیں, مگر یہاں ٹیڑھ ڈھونڈ رہے ہیں. جو ایمان لا رہا ہے, جو ایمان لا رہا ہے اس کو ٹیڑھ ڈھونڈ کے دکھا رہا ہے تاکہ وہ کنفیوز ہو جائے. تو اور وہ اللہ کہہ رہا ہے وہ تم اس بات پر گواہ ہو کہ تم جانتے ہو کہ بات صحیح ہے, وٹنس ہو, وانتم شہداء, تم گواہ ہو. کون؟ اہل کتاب, جو ٹیڑھ ڈھونڈوا رہا ہے, جو ایمان لا رہا ہے, جو ایمان لا رہا ہے اس کو ٹیڑھ ڈھونڈوا رہا ہے وہ. یعنی ایسا ہے کہ اگر آپ یہ جا کے بات تو وہ آپ کو اتنا ٹوسٹ کرے گا, اتنی باتوں کرے گا, اور جبکہ خود بھی پڑھ رہا ہے ڈے اینڈ نائٹ یہی آیت ہے, تلاوت وہی آیتوں کر رہا ہے, اور اس بات کا گواہ بھی ہے وہ. مگر جناب دوسرا اگر کر رہا ہے, ایمان لا رہا ہے اگر اس بات پر, تو اس پہ ٹیڑھ ڈھونڈ رہے وہ. کہہ دے اہل کتاب تم اس کو جو ایمان لایا اللہ کی راہ کے بارے میں اس میں ٹیڑھ ڈھونڈتے ہو, کیوں روکتے ہو, اور تم خود گواہ ہو. وہ لوگ خود گواہ ہیں, اہل کتاب اس بات کے گواہ ہیں. جو آپ کو اپوزیشن کریں گے, ٹیڑھ ڈھونڈ رہے ہیں اور اس طرح آپ کو کنفیوز کریں گے, وہ خود اس بات کے گواہ بھی ہوتے ہیں آیت کے, کیونکہ خود پڑھ رہے ہیں ڈے اینڈ نائٹ, تلاوت تو کرے چلے جا رہے ہیں. تو اللہ نے ان کو گواہ بھی بنا رکھا ہے. بھائی آپ وہ کتاب یاد رکھیں, اہل کتاب میں جو دو گروپ ہیں, ایمان والے اور کفر, دونوں کتاب پڑھ رہے ہیں, کتاب تو دونوں جانتے ہیں. یعنی کہ ایمان والا تو عمل میں ہے, اور جو دوسرا والا ہے جو وہ کفر کرنے میں اور آزادی لینے میں اس قسم میں, اور دوسرے کو بھی چاہ رہا ہے کہ وہ بھی ہٹ جائے اس سے, ایمان لانا وہ بھی ہٹے اس راستے سے, وہ اس میں لگا ہوا ہے, کفر کر رہا ہے, آزادی لے جا رہا ہے, منافقت کر رہا ہے, شرک کر رہا ہے, بھی آئے گا آگے, ہر طرح کا وہ بیہیویئر کر رہا ہے. یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ اس کو ٹیڑھ ڈھونڈتے ہوئے کیوں روکتے ہو اس شخص کو جو ایمان لا رہا ہے, اس کو روک رہا ہو باقاعدہ, اور تم خود گواہ اس بات کے, تم خود اللہ کے اس بات کے گواہ بھی ہو, تم روک رہا ہو اس کو. پھر آل عمران 3 کی 70 اور 71, یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون, یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون. اے اہل کتاب تم اللہ کی آیت کے ساتھ کیوں کفر کرتے ہو اور تم سب اس کے گواہ ہو.
اور اہل کتاب تم حق کو باطل کا لباس کیوں پہناتے ہو اور تم حق کو چھپاتے ہو اور جب تم علم رکھتے ہو. دیکھا آپ نے کتنا واضح کیا اللہ تعالیٰ نے. یہ وہ لوگ ہیں اہل کتاب جو نالج رکھتے ہیں, علم رکھتے ہیں اس کتاب کا, اس کتاب کے اہل ہیں, وہ اس کتاب کے وہ اہل ہیں. اللہ کی آیت کے ساتھ وہ کفر کرتے ہیں اور اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اس بات پر گواہ بھی ہیں. وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ, تم گواہ بھی ہو اس بات کا, تم خود تلاوت بھی کر رہے ہو آیت کی, اور جو لوگ ایمان لائے اس کو ٹیڑھ رہو, اس کے ساتھ روکنے میں لگے ہوئے ہو, اور تم حق کو باطل کے ساتھ ملاتے ہو. لِمَا تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْحَقِّ, سچائی ہے اس کو باطل کا لبادہ پہنا دیا, جھوٹ کا. اب آدمی جو ہے اس کو حق تو پتہ نہیں, جو ایک عام آدمی ہوتا ہے, ایک عام آدمی کی بات کر رہا ہوں جس کو قرآن کبھی اس سے سنا نہیں, اس کو کسی چیز کا علم نہیں ہے, وہ تو بالکل کورا ہے نا ایک چیز سے. تو اب آپ نے کیا کہ آیت تلاوت کی, اس کے اوپر باطل کا ایک لبادہ ایسے آرام سے پہنا دیا. اب آپ دوسرا آدمی سمجھ رہا ہے کہ وہ جو بتا رہا ہے وہ صحیح ہے. اس لیے تو آج تک اتنی کنفیوژن ہے, کیونکہ حق تو معلوم جس کو وہی تو پکڑ دکڑ کرے گا, ورنہ میجورٹی لوگوں کو حق معلوم ہی نہیں ہے. تلاوت کرنا, کتاب پڑھنے سے حق تھوڑی پتہ چل جاتا ہے. وہ تو غور ہے, فلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ وجدوا فیہ اختلافا, غور تم غور نہیں کرتے, کیا تمہارے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے. یہ کہ لا یمسہ الا المطہرون, نہیں چھو سکتے قرآن کو جب تک طہارت نہیں کرو گے, جب تک طاہر نہیں ہوں گے آپ چھو ہی نہیں سکتے. تو آپ نے چھو ہی نہیں, کتاب کی سینس ہی نہیں ہے, ایسنس ہی نہیں ہے. تو جس نے حق کو باطل کے ساتھ ملا کے دکھا دیا آپ کو وہی نظر آ رہا ہے. تو اللہ نے اہل کتاب کو یہ ایڈریس کر کے بتا دیا, اہل کتاب جو آیات کا انکار کر رہے ہیں, جو تلاوت کر رہے ہیں, جو گواہ آیت کے, قرآن ان کی بات ہو رہی ہے. یا اہل کتاب لما تکفرون آیات اللہ بآیات اللہ, اللہ کی آیت کے ساتھ تم کیوں کفر کرتے ہو. اللہ کی آیت کو اس کے معنی اہل کتاب جانتا ہے تو کفر کرے گا نا. وانتم تشہدون, اور تم اس بات پر گواہ بھی ہو, وٹنس بھی ہو. کفر کر رہا اللہ کی, اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے. اہل کتاب کنٹینیوس بتا رہا ہوں میں آپ کو, جو لیکچر ہے ہمارا, وہ اللہ کی آیت کو جانتا ہے, وہ اس پر گواہ ہے اور کفر کر رہا ہے اللہ کی آیت کے ساتھ. کنٹینیوس 100% کفر کر رہا ہے وہ, اور گواہ بھی اس بات کا, وہ آیات کا. یہ کون لوگ ہیں, یہ پہچانے آپ. اور یہ آگے لکھا یا لما تلبسون الحق بالباطل. اب حق کیا ہے, اللہ کی آیت کی حق میں آپ سن رہے ہیں. 19 نبیوں کے ساتھ نام بتائے میں نے آپ کو, 18 گنائے نام نبیوں کو, باقاعدہ لفظ بلفظ نبی دیکھا آپ نے, کتاب ایک دیکھی, تو یہ آپ نے دیکھا, ویریفائی کیا, کنفرم کیا. پھر کتاب کے علم ہو رہا ہے, اس کے اندر مومن بھی ہیں, دعوت و تلاوت کر رہے ہیں, آیت کی سب دیکھ رہے ہیں, مگر وہ حق کو باطل سے ملا دیتا ہے. ولا تلبس لما تلبس الحق بالباطل, حق کو باطل کے ساتھ ملاتے ہو. وتکتم الحق, اور تم کتمان کرتے ہو حق کو. وانتم تعلمون, اور تم جانتے ہو. تو جانتے بھی یہ, اب یہ بھی وہی کرے چلے جا رہے, گواہ بھی یہی ہے. آیات کی تلاوت کا انکار کر رہے ہیں, سب بتا رہے اللہ تعالیٰ, واضح طور بتا رہے کون ہے اہل کتاب. اس میں مومن بھی ہو, شریعت فاسق کے ہو, آزادی لے لیتے, کفر کر لیتے. تو یہ ہم لوگ ہوئے نا, ہمارے اندر یہ سب ہو رہا ہے سب. اس کے اندر فاسق بھی ہیں, اس کے اندر ایمان والے بھی ہیں, اس کے اندر کفر بھی کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ, اور وہ گواہ بھی ہیں اہل کتاب. تو اہل کتاب میں گواہ بھی ہیں, فاسق بھی ہیں, سب ہیں. تو ہم کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, بیہیویئر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کنٹینیوس. سورہ البقرہ 2 اس کی 109 آیت. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرْدُونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور اہل کتاب میں سے اکثر اپنے نفسیات میں حسد رکھتے ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد پھر کفر کی طرف لوٹا دیں. اس کے بعد جب ان کے اوپر حق واضح ہو چکا ہے, پس معاف کرو اور مصافحہ کرو یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے. بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ حق واضح ہونے کے بعد, آیات کی وضاحت ہونے کے بعد, یہاں کفر کر رہا ہے, حسد کرتا ہے, جیلس, وہاں انتقام لے رہا ہے, یہاں جیلسی کر رہا ہے. وَدَّ كَثِيرًا, اللہ کہہ رہا ہے چاہتے ہیں کثرت سے اہل کتاب میں سے. وَدَّ كَثِيرًا مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, اہل کتاب میں میجورٹی لوگ یہ چاہ رہے ہیں, لَوْ يَرْدُونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا, کہ وہ تم کو لوٹا دیں کفر کے اندر ایمان لانے کے بعد. جب آپ ایمان لے آئے, اللہ کی آیت کی وضاحت ہو جائے آپ کو, تو وہ لوگ بیٹھے ہوئے بیچ میں وہی چاہ رہے ہیں کہ تم کو بھی کفر میں لوٹا دیں. کثرت سے اہل کتاب کی یہ چاہت ہے کہ تم کو لوٹا دیں کفر کے ایمان لانے کے بعد. کیوں؟ حسد, جیلسی ہے ان کو. حسد من عند انفسهم, ان کے نفسوں میں یہ جیلسی ہے. من بعد ما تبین لهم الحق,
کہ جبکہ ان کے اوپر واضح ہو گیا حق کیا ہے، یعنی سچائی حق کی وضاحت ہونے کے بعد ان میں جیلسی ہوئی، جس کی وجہ سے انہوں نے کفر کیا اور میک شور کیا دوسروں کو کفر میں لگایا، دوسروں کو بھی کفر میں لگاتے رہتے ہیں. ایسے لوگ ہیں باقاعدہ جن پہ اللہ کی آیت کی وضاحت ہوتی ہے، ان میں جیلسی ڈیولپ ہوتی ہے، بجائے ہدایت لینے کے یہ کیوں بتا رہا، ہمیں کیوں نہیں سمجھ میں آیا. سب سے بڑی تو بندے سے ہو جاتی ہے جو بتانے والا ہوتا ہے. اس کو کیسے سمجھا، اس نے اپنی عقل کیسے لڑا لی، اس سے کیا بحث ہے، آپ کو اللہ کی آیت سمجھنی ہے، اس پہ پریشانی ہے. سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ یہ آدمی جو سامنے کھڑا ہوا ہے یہ کہاں سے بتا رہا ہے، اس کو کیسے پتا چلا، یہ اپنی جو عقل لڑا رہا ہے تو ہم بھی عقل لڑا لیں اپنی. تو میں کہہ رہا ہوں یہاں لکھا ہوا ہے یہ کثرت سے اہل کتاب میں ایسے ہیں جو لوٹا دے تم کو ایمان لانے کے بعد کفر کے اندر، جیلسی یہ حسد ہے ان کو ان کی نفسوں میں، جبکہ ان پہ واضح ہو گیا من بعد ما تبین لهم الحق، جب ان پہ واضح ہو جائے سچائی کے جاننے کے بعد یہ حق کر رہے وہ، ان کو کیا چیز کرا رہی ہے ان کی نفسیات میں، جیلسی، حسد. تو اللہ کہہ رہا ہے، کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے قل اعوذ برب الفلق ومن شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر حاسد اذا حسد، اور جب حسد کرنے والا حسد کرے اس کے شر سے مجھے پناہ دے. یہ کیوں اللہ کہہ رہا ہے؟ تو میں تو آپ کو بتا رہا ہوں، یہ تو میں دہراتا رہتا ہوں کیونکہ حسد کرنے والے چہرہ واضح ہوتا ہے. جیسے ایمان والے کا چہرہ واضح، اللہ کا تم چہروں سے انکار پہچان لو گے، تو حسد کرنے والے کا چہرہ بھی پہچانا جاتا ہے، ایمان والے کا چہرہ پہچانا، محبت کا چہرہ، غصے کا چہرہ، یہ چہرے آنکھوں پہ واضح ہوتی ہیں باتیں، آدمی نہیں چھپا سکتا ہے. یہ یاد رکھیں میری بات آپ. تو جیلسی انسان کو باقاعدہ حسد کے اندر لگا رہا، حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق، جب ان پہ حق واضح ہو گیا تھا انہوں نے جیلسی کے اندر آن کے سب لوگوں کو کفر میں لگا دیا. تو اللہ کہتا ہے فاعفو، معاف کر دو ان کو، واصفحو، تصفیہ کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک اللہ کا امر ان کے پاس پہنچ جائے. تو ایمان والوں کو اللہ نے کیا سکھایا کہ جب ایسے لوگ کریں تو آپ کیا کریں، فاعفو، معاف کر دیں، واصفحو، ہاتھ ملائیں، تصفیہ کریں، حتی یاتی اللہ بامرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے کا قدرت رکھنے والا ہے. تو یہ ہر زمانے میں ہوگا. آپ کو ہوشیار رہنا ایمان والوں کے، یہ ایمان لا رہا ہے یا جیلس ہو رہا ہے. تو ہم کو ایجوکیٹ کرنا ہے اپنے آپ کو بھی اور لوگوں کو بھی. سورہ آل عمران 3 اس کی 100 آیت. اب اسے ایمان والوں کو اللہ نے خطاب کر دیا جنہیں کتاب میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان میں سے کسی ایک فریق کی اطاعت کرو گے جن کو کتاب دی گئی، وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں گے. پہلے بتائیے اہل کتاب ہے یہ، وہی اہل کتاب میں گروپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اطاعت، ان میں سے ایک فریق ہے جو کہ جن کو کتاب دی گئی ہے، وہ ارادہ کرتے ہیں تمہیں ایمان لانے کے بعد کفر میں پھیر دیں. یعنی ایمان لا رہے ہیں آپ ایمان لانے کے لیے اس میں انوالو ہو رہے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے اس انتظار میں کہ تمہیں واپس کفر میں لگا دیں، واضحات آنے کے بعد، کلیئرٹی ہونے کے بعد، واضح ہونے کے بعد. تو اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریق، ایک فریق ہے وہ، من الذین اوتوا الکتاب، جن میں سے جن کو کتاب دی، یردوکم بعد ایمانکم کافرین. اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان میں سے کسی ایک فریق کی اطاعت کرو گے جن کو کتاب دی گئی تو وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں گے. یہ ان کا موٹو بنا ہوا ہے. کیوں بنا ہوا ہے پیچھے، کیوں کیا وجہ ان کی وجہ کیا لگا ہوا ہے ایک ساتھ؟ حسد لگی ہوئی ہے، جیلسی ہے. یہ جیلسی ان کو اس نقصان کے اندر کرے چلے جا رہی ہے. تو اب یہ 4-5-6 آیتیں رہ گئی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے، اب تو جیلسی، ایک تو جیلسی بتا دی میں نے آپ کو کہ وہی اس لیے کر رہے ہیں. دوسری چیز جو اب آئے گی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے، ایمان والوں سے یا مومنوں سے یا وہ مسلم اللہ کے جو ہیں، اللہ کے مومن یاد رکھیں، اللہ کے مسلم ایک ہوتے ہیں. ہم آپس کے اندر اپنے کو سب بھائی اپنے کو سمجھ رکھا ہے، کوئی منافقت کر رہا ہے، کوئی شرک کر رہا ہے، کوئی جہالت میں ہے، سب ایمان والے ہیں. ایسے نہیں ہیں، ہر الگ الگ کا اللہ نے بعض کو بعض پہ فضیلت دے رکھی ہے. تو آپ کو پہچاننا ہے کون کس کیٹیگری میں، اسی طرح اس کو ایجوکیٹ کرنا ہے. تو اللہ کہتا ہے ان سب سے کہو. آل عمران 3 اس کی 64، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. کہہ دے اہل کتاب تم ایک کلمے کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان